یہاں پر بورڈ لگا ہوا ہے جس پر لکھا ہے بدایت مینا، مینا اسٹارٹ ہیئر، یعنی یہاں سے مینا کا مقام مشعر مینا شروع ہو جاتا ہے۔ مینا میں اس طریقے کے خیمے ہوا کرتے ہیں۔ یہ خیمے چھت تیار ہیں اور اس کے جو پردے ہیں وہ اوپر کی طرف اٹھائے ہوئے ہیں، اس کو نیچے کی طرف گرائیں گے تو پھر یہ پورے طریقے سے خیمے تیار ہو جائیں گے۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے نہایت مینا، یعنی مینا اینڈ ہیئر، یہاں سے مینا کا مقام جو ہے مشعر مینا وہ ختم ہو جاتا ہے، پھر عرفات یہاں سے شروع ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی سیدنا و حبیبنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد سلیم، سعودی عرب ابہا سے۔ آج آپ لوگوں کو مشعر مینا کا وزٹ کروائیں گے، شروع سے لے کر کے آخر تک، یعنی جہاں سے مینا اسٹارٹ ہوتا ہے اور جہاں پر ختم ہوتا ہے۔ گاڑی کے ذریعے سے آپ لوگوں کو وزٹ کروائیں گے تاکہ آپ لوگوں کو اندازہ بھی ہو سکے کہ مینا کا ایریا کہاں سے کہاں تک پھیلا ہوا ہے، مینا کی مسافت، اس کی ڈسٹینس کتنی ہے، وہ ساری چیزیں انشاءاللہ آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گا اس ویڈیو کے اندر۔ ابھی ہم مینا کے قریب ہیں، مینا پہنچے نہیں ہیں، راستے میں ہیں یہاں سے تقریباً، اور 1.5 یا 2 کلومیٹر رہ گئے ہیں۔ ایک بورڈ آ رہا دیکھتے ہیں یہاں پر، یہ دیکھیں 2 کلومیٹر بتا رہا ہے یہاں سے مینا، اور جمرات بھی سیدھا ہے، تو ابھی ہم لوگ سیدھا مینا ہی کی طرف جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ پل ابھی پار کر رہے ہیں، اس کے بعد ہنا کے خیمے شروع ہو جائیں گے۔ مینا کا بورڈ بھی آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں جہاں سے مینا اسٹارٹ ہوگا۔ مینا ہے کیا، یہاں پر کیا کرتے ہیں، اس کی کیا تاریخ ہے؟ مشعر مینا مشاعر مقدسہ اور مناسک حج کے حوالے سے اہم ترین مقام سمجھا جاتا ہے۔ مینا ایک تاریخی اور دینی اہمیت کا حامل ہے جس کے ساتھ کئی تاریخی واقعات وابستہ ہیں۔ بہرحال آپ لوگ ویڈیو کو دیکھتے رہیں، کوشش کریں گے کہ پورے مینا کا آپ لوگوں کو وزٹ کروائیں گے اور مینا کے بارے میں بھی بتائیں گے، اس کی پوری تاریخ بتائیں گے، اس کے اندر کیا کیا ہوتا ہے، حج کے ایام میں یہاں پر کیا کرنا چاہیے، حجاج کرام کا یہاں پر ٹھہرنا کتنا دن تک ہوتا ہے، اور یہاں پر کیا کیا عبادت کرنی چاہیے، پوری تفصیلی معلومات بھی بتائیں گے اور وزٹ بھی کروائیں گے انشاءاللہ۔ اصل میں حجاج کرام کا اصل جو عبادت ہے حج کے ایام میں، وہ سارے کے سارے مینا ہی کے اندر ادا کیے جاتے ہیں، یعنی مینا میں ٹھہرنا یہ بھی عبادت ہے، اور پھر مینا سے عرفات جانا، عرفات سے مزدلفہ واپس آنا، مزدلفہ سے پھر مینا واپس آنا، اور پھر رمی جمرات کرنا، شیطانوں کو کنکریاں مارنا، یہ سب کے سب حج کے ارکان میں سے ہے، اور حج میں یہی سب کام کرنے ہوتے ہیں اور یہی عبادت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مسلسل دعائیں مانگتے رہنا اور استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ بہرحال اب ہم مینا کے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں۔ سامنے میں بورڈ نظر آ رہا ہوگا، یہاں سے دکھ نہیں رہا ہے اس میں کیا لکھا ہوا، بہرحال ہم قریب جاتے ہیں پھر آپ لوگوں کو اور قریب سے دکھاتے ہیں۔ یہاں سے مینا اسٹارٹ ہو جاتا ہے، بلکہ عربی کے اندر اس بورڈ میں لکھا بھی ہوا ہے بدایت مینا اسٹارٹ مینا ہیئر، یعنی یہاں سے مینا شروع ہو جاتا ہے، مینا کا مقام شروع ہو جاتا ہے۔ تو اب ہم مینا میں داخل ہو چکے ہیں، اور سامنے میں دوسرا بورڈ ہے جس کے اندر مینا سیدھا بتا رہا ہے، اور رائٹ سائڈ میں مزدلفہ اور عرفات، یعنی اگر عرفات اور مزدلفہ جانا ہو تو دائیں جانب رائٹ سائڈ جانا پڑے گا۔ بہرحال ابھی ہم مینا کی طرف جا رہے ہیں اور آپ لوگوں کو مینا کے مناظر دکھائیں گے۔ یہ دیکھیں سبحان اللہ، مینا کے یہ مناظر، یہ سارے خیمے جو لگے ہوئے ہیں اسی کے اندر حجاج کرام رہتے ہیں، اور مینا کے جو خیمے ہیں یہ دیکھیں آپ لوگ، مینا کے خیمے بیچ میں ہیں، اور اس کے اس سائڈ میں دیکھ رہے ہوں گے پہاڑ ہے، اور اس کے میرے ادھر بائیں سائڈ بھی پہاڑ ہے، یعنی دونوں جانب پہاڑ ہے اور بیچ میں یہ خیمے لگے ہوئے ہیں۔ یہ مشعر مینا ہے، اسی کے اندر حجاج کرام قیام فرماتے ہیں، اور اصل جو حج کے ارکان ہیں وہ یہی سب ہیں، یعنی 8 تاریخ کو آپ کو مینا میں، 8 ذی الحجہ کو مینا میں پہنچ جانا ہے، مینا میں رات گزاریں گے، اس کے بعد صبح ہوتے ہی میدان عرفات کے لیے نکلنا ہوتا ہے، یعنی 9 ذی الحجہ کی صبح آپ میدان عرفات کے لیے نکلیں گے اور دن میدان عرفات ہی میں گزارنا ہے، اور اس کے بعد پھر مغرب کے وقت مزدلفہ کے لیے واپس آنا ہے، اور مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نماز ادا کریں گے، اور فجر کی نماز ادا کرتے ہی رمی جمرات کے لیے یعنی مینا واپس آئیں گے، اس لیے کہ جمرات جو ہے جہاں پر شیطانوں کو کنکریاں مارتے ہیں وہ مینا ہی کے اندر ہے، تو مزدلفہ سے آپ کو پھر واپس مینا ہی میں آنا ہے۔ بہرحال دیکھیں یہاں پر اس طریقے کے خیمے ہوا کرتے ہیں، یہ دیکھیں اس کی پوری مرمت کی جائے گی، ابھی تیار نہیں ہے، یہ اس کے جو چھت ہیں وہ باقی رہتے ہیں، اور اس کے اندر پردے لگے ہوئے ہوتے ہیں جو کہ پردے سمیٹے ہوئے ہیں۔
جب حج کے ایام آ جائیں گے، ابھی بہت زور و شور سے حالانکہ کام بھی چل رہا ہے، ہم نے ایک دوسرا ویڈیو بھی اپلوڈ کیا ہے جس کے اندر دکھایا ہوا ہے کہ اندر کس طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ اور ان خیموں میں یہ دیکھیں، یہ اسپلٹ اے سی لگے ہوئے ہیں، یعنی اس کا ایک حصہ اے سی کا جو ہے وہ باہر ہے اور اندر میں اس کا دوسرا حصہ اے سی کا یعنی لگا ہوا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہاں پر اصل میں گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ میں حالانکہ ابھا سے آیا ہوا ہوں، وہ علاقہ ٹھنڈ ہوتا ہے، ابھی بھی ابھا کے اندر ٹھنڈ ہے، لیکن یہاں پر ابھی بھی گرمی ہے، تو اس وجہ سے اے سی یہاں پر ضرور لگے ہوتے ہیں خیموں کے اندر۔ یہ ڈبے کی طرح آپ دیکھ رہے ہیں چھت کے اوپر، یہ سب اے سی ہی کے وہ ہیں دوسرے پارٹ، اور اس کا دوسرا پارٹ جو ادھر دیکھ رہے ہوں گے اندر میں۔ بہرحال حجاج کرام کے لیے یہ ساری سہولیات یہاں پر ہوتی ہیں، ہر خیمے کے اندر اے سی ہوتا ہے، اور یہاں پر گرمی کی شدت حج کے ایام میں اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ ابھی تو باقی ہیں 1.5 مہینہ، بلکہ 1 مہینہ 20-25 دن باقی ہیں، تو گرمی اور زیادہ بڑھے گی۔ یہ پورے ایک لائن سے یہ جو ہیں سارے کے سارے خیمے ہیں، سارے الگ الگ خیمے ہوا کرتے ہیں، اور جہاں کے جو حجاج ہوتے ہیں اس کو اس طریقے کے خیمے ملتے ہیں، جیسے کہ ایک سائڈ پر انڈیا کے حجاج کرام رہتے ہیں، دوسری طرف پاکستان کے، بنگلہ دیش کے، ملیشیا کے، انڈونیشیا کے، یعنی ہر کنٹری کے الگ الگ اس طریقے سے وہ تقسیم کرتے ہیں۔ بہرحال دوسرا بورڈ بھی نظر آ رہا ہے، یہ دیکھیں، نہایت مینا، مینا اینڈ ہیئر، یہاں سے مینا ختم ہو جاتا ہے اور پھر ادھر سے یہ مزدلفہ شروع ہو جاتا ہے، اور تھوڑا سا آگے چلیں گے تو پھر عرفات شروع ہو جائے گا۔ عرفات کا بورڈ بھی آپ لوگوں کو دکھائیں گے، اس لیے کہ ہم عرفات ہی کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ دیکھیں، ہم آگے تھوڑا سا غلط آ چکے ہیں، ادھر راستہ بند ہے تو ہم پھر واپس جا رہے ہیں۔ دیکھیں، ابھی چلے گئے تھے، اب واپس دیکھیں اس میں جا رہے ہیں، یہاں سے پھر ٹرن کریں گے اور وہ دوسرا راستہ اختیار کریں گے۔ یہ دیکھیں، ہمیں اصل میں اسی میں جانا چاہیے تھا، لیکن اندر والے میں داخل ہو گئے تھے، اور وہ یہ بورڈ بھی آپ لوگوں کو دکھایا تھا نہایت مینا، کہ یہاں پر مینا ختم ہونے والا ہے، تو اس وجہ سے دوبارہ یہ بورڈ سامنے میں آیا۔ بہرحال تھوڑا سا آگے جائیں گے تو پھر عرفات کا بورڈ آئے گا، تو وہ عرفات کا بورڈ بھی آپ لوگوں کو دکھائیں گے۔ اور عرفات کا جو ایریا ہے، میدان عرفات کا، وہ بھی بہت زیادہ دور تک ہے، اس کا بھی ڈسٹینس بہت ہے۔ یہاں سے دیکھیں آپ لوگوں کو بدایت عرفات یعنی میدان عرفات یہاں سے شروع ہو جاتا ہے۔ میدان عرفات کے اندر بھی خیمے بنے ہوتے ہیں، اور یہاں پر بھی حجاج کرام کو جیسے کہ ایک دن گزارنا ہوتا ہے تو خیمے یہاں پر بھی ملتے ہیں، اور کھانے وغیرہ کا بھی یہاں پر انتظام ہوتا ہے حجاج کرام کے لیے۔ اور سامنے میں یہ جو نظر آ رہا ہے، یہ حالانکہ میٹرو اسٹیشن ہے، یہاں پر میٹرو بھی چلتے ہیں، جیسے عرفات سے لے کر کے آپ کو مینا لے کر کے جائیں گے، اور مینا سے پھر آپ کو عرفات بھی لائیں گے، مزدلفہ بھی، تو میٹرو کی خدمات بھی یہاں پر موجود ہیں۔ اور بہرحال یہاں پر یہ سب جو گھیرے ہوئے ہیں، یہ سب خیمے یہاں پر لگیں گے۔ میدان عرفات کے اندر آپ لوگوں کو اور ایک چیز دیکھنے کو ملیں گے کہ یہاں پر درخت بہت ہیں، یہ دیکھیں، یہ درخت ہیں، اور یہ گول گول جو بنے ہوئے ہیں، اس کے اندر پانی کا انتظام کیا ہوا ہے۔ حج کے ایام میں یہاں پر حجاج کرام کی رش بہت زیادہ ہوا کرتی ہے، بھیڑ بہت زیادہ ہوتے ہیں، جن کو بھی پیاس وغیرہ لگی ہو تو ان سے وہ پانی آرام سے پی سکتے ہیں۔ اس کے اندر پانی موجود ہوتے ہیں، حالانکہ ابھی پانی اس کے اندر موجود نہیں ہے، لیکن یہ پانی ہی کے لیے ہے۔ یہاں پر دیکھیں اس طریقے سے اسٹال وغیرہ لگا دیے ہوئے ہیں، یعنی جو زائرین ہیں وہ ادھر آتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، جو آتے ہیں باہر ملکوں سے وہ زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں، اس لیے کہ جبل رحمت تھوڑا سا آگے ہے۔ جبل رحمت نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے، ہم نے اس کی بھی ویڈیو بنائی ہوئی ہے۔ بہرحال اب آپ لوگوں سے اجازت چاہتے ہیں، پھر اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔